سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3750۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں، رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد جعل الحسن بن علی علی عنقہ وهو یقول بأبی شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی وعلی یضحک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلی میں جا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا اور کندھوں پر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کیوں اٹھا کے چلے؟ ان کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ میں نے ان کی سیرت اور حدیث کی کسی کتاب میں اور ان کے تذکرے میں ممکن ہے میرے مطالعہ میں کمی ہو، مگر میں نے زندگی میں نہیں پڑھا کہ اپنے بیٹوں کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے گلیوں میں چل رہے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر گلیوں میں چلے ہوں بیٹے کو کندھے کو اٹھا کر، نہیں، نواسہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ چونکہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا کے گلی میں چلتے۔ گویا وہ سمجھتے تھے حب رسول کا تقاضا یہ ہے، جس سے مصطفیٰ نے محبت کی اس سے ہم بھی محبت کریں، جس کو مصطفیٰ نے کندھے پر بٹھایا اسے ہم بھی کندھے پر بٹھائیں۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے۔ تو کندھے پر بٹھا کے حضرت علی کھڑے ہیں ایک طرف اور فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے، خدا کی قسم کہتے ہیں، عربوں کا بے ابی اپنے باپ کی قسم ان کا طریقہ تھا، خدا کی قسم حسن مصطفیٰ کی شبیہ ہے، علی تمہاری شبیہ نہیں ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسن حسین دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، یہ صحیح بخاری کی تھی۔ ایک اور روایت ہے، ایک کندھے پر امام حسن کو، ایک پر امام حسین کو، دونوں پر بٹھا کر گلی میں چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم حسن اور حسین علی کی نہیں مصطفیٰ کی شبیہ ہیں۔ پھر آپ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم رسول اللہ کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ پیاری ہے۔ اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے کہا ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، صحیح بخاری کی روایت۔ فمعناہ انظروہ واحسنوہ فی اہل بیتہ، لوگوں انہوں نے فرمایا کہ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اہل بیت کے اندر ان کی نگرانی کرنا، یعنی حضور کی اہل بیت میں مصطفیٰ کو دیکھنا، حضور کی اہل بیت میں حضور کا نظارہ کرنا، حضور کی اہل بیت کے تعلق میں حضور کا حیا کرنا، حضور کی اہل بیت کی محبت، مودت، عزت اور احترام کے ذریعے حضور کو خوش کرنا، یعنی اہل بیت کے شیشے میں، آئینے میں حضور کو دیکھنا۔ جب اہل بیت کے کسی شہزادے سے تعلق کا وقت آئے، علی شیر خدا ہوں یا سیدہ فاطمۃ الزہرا ہوں، امام حسن مجتبیٰ ہوں یا امام حسین سید الشہداء ہوں، زین العابدین ہوں یا امام محمد الباقر ہوں، جعفر الصادق ہوں یا موسیٰ کاظم ہوں، جب آقا کی آل پاک اور اہل بیت اطہار کو دیکھو تو تم ان کے ایمان یہ ہے کہ ان کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے۔ سو جب ان کا حیا کرو تو تمہیں پتہ چاہو کہ ان کا نہیں مصطفیٰ کا حیا ہو رہا ہے، ان سے مودت نہیں مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، ان کے نہیں مصطفیٰ کی محبت ہو رہی ہے، ان کی تعظیم نہیں مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے۔ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح سیدنا صدیق اکبر نے نصیحت کی اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو۔ یہ اصول وضع کر دیا کہ حضور کی اہل بیت کو دیکھو تو اگر تم صاحب ایمان ہو تو اہل بیت کے اندر تمہیں حضور علیہ السلام نظر آنے چاہیے، ذات مصطفیٰ دکھائی دینی چاہیے۔ اہل بیت ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں چہرہ مصطفیٰ دکھائی دے، اس لیے ان سے محبت حضور سے محبت ہے۔ اب یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب اگر ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ کی روش نہیں تو آپ کا تعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں، اور جو سیدنا صدیق اکبر کا نہیں وہ کہاں کا اہل سنت ہے؟ وہ خارجی ہے، بے ایمان، جسے حکم رسول کا حیا نہیں، وہ کہاں کا اہل سنت ہے؟ تمام صحابہ کرام کا، سیدنا فاروق اعظم کا عمل بھی یہی تھا۔
سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عبداللہ ابن عمر کا، جمیع صحابہ کرام کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ تھا، قاضی ایاز نے الشفا میں بھی اس کو بیان کیا۔ اور دیگر بہت سی کتب میں، امام سخاوی نے الاستجلاب میں بیان کیا ہے۔ اور دیگر بہت سی کتب میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ سیرت کی ان تمام اسماء و رجال کی تمام کتب کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، ان کا نام تھا امام عبداللہ الکامل، حضرت عبداللہ بن الحسن المثنى بن الامام حسن المجتبیٰ۔ سیدنا امام حسن کے صاحبزادے، ان کا نام پھر حسن تھا، حسن المثنى کہتے ہیں۔ پھر ان کے صاحبزادے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے پوتے حضرت عبداللہ، امام عبداللہ الکامل، وہ خود روایت کرتے ہیں۔ امام عبداللہ بن الحسن المثنى خود روایت فرماتے ہیں، اور یہ امام طبرانی نے مسند الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا اور فرمایا رجالہ رجال الصحیح، یہ واقعہ جو آ رہا ہے۔ اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اس کی تصحیح کی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے اس کی تائید کی، صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ نے بیان کیا۔ الغرض اسی طرح امام بہقی نے مدخل میں، بے شمار کتب میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے کوئی کام تھا، چھوٹے تھے اس وقت، عمر نوجوانی تھی، نوجوانی کی عمر، کوئی کام تھا، تو خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے فوری کھڑے ہو گئے، میری حاجت پوری کی، جو میرا مقصود تھا ختم کر کے، تو مجھ سے عرض کرنے لگے دست بستہ، کہنے لگے فقال علی اذا کانت لک حاجت فارسل الیہ او اکتب، آئندہ خدا کے لیے میرے پاس نہ آنا، کوئی کام ہو بس ایک چٹ لکھ کے بھیج دیا کریں، یا کسی غلام کو، بندے کو بھیج دیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ فإنی استحیی من اللہ ان یراک علی بابی، مجھے حیا آتا ہے کہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن کہ اگر آپ چل کے میرے دروازے پر آئے، میں کیا دکھاؤں گا؟ ایک ایک شہزادہ اہل بیت اطہار کا کوئی تو روش یہ تھی تعظیم و تکریم کی ان کی۔ حضور کے خاندان کے ساتھ کوئی نسبت کسی کی رشتہ داری کی ہو، وہ اہل بیت کا ایک وسیع معنی بھی ہے، ایک معنی خاص ہے اور ایک معنی عام وسیع ہے۔ خاندان سے کوئی تعلق ہو تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اس کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو میں اب واقعہ بیان، جتنے حوالے دیے یہ اب اگلے موجودہ واقعہ کے لیے ریفرنسز ہیں جو میں نے دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شابی روایت کرتے ہیں، امام شابی، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ریفرنسز میں نے دیے اس واقعہ کے، پہلا واقعہ جو کوٹ کر چکا امام عبداللہ الکامل کا، وہ قاضی حجاز کی الشفا کا، اور امام سخاوی کی الاستجلاب کا، اور جتنے ریفرنسز پہلے دے چکا ہوں وہ اس واقعہ کے ہیں جو اب کوٹ کر رہا ہوں۔ امام شابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ وہ ضعیف تھے اس وقت، جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ان کے لیے سواری ان کے قریب کی گئی، یعنی اونٹ وغیرہ قریب کیا گیا تاکہ انہیں بٹھایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے۔ اب چونکہ زید بن ثابت جلیل القدر اکابر صحابہ میں سے تھے، اکابر صحابہ میں سے، اکابر میں سے، عبداللہ ابن عباس حضور کی اہل بیت میں سے، خانوادہ رسول میں سے بھی تھے، اور صحابہ کرام میں صغار صحابہ میں سے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں۔ یہ آگے بڑھے تو انہوں نے حضرت زید، یہ آداب اور احترام تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت زید بن ثابت کے پاؤں کو رکاب میں رکھوانے کے لیے ان کی رکاب تھام لی، ان کی رکاب پکڑ لی، رکاب جس پہ پاؤں رکھتے ہیں۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن عباس ایسا کیوں کیا، پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ہاکذا نفعل بالعلماء، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے، اکابر صحابہ میں سے، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت جھکے تیزی سے، اور وہ چھوٹے تھے عمر میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا پکڑ کے ان کا ہاتھ چوم لیا. فقبل ید ابن عباس، انہوں نے پوچھا آپ نے حضرت یہ کیا کیا؟ قال ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، یہ حکم ہے ہمیں کہ مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ ہم ایسا کیا کریں. ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، اس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حضور کی اہل بیت ہو تو ہم اس طرح عمل کریں کہ ہاتھ چومیں. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی. ایک اور روایت میں یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا، امام سخاوی نے الاستجلاب میں جس طرح بیان کیا وہ، اور روایت کر رہے ہیں اس واقعے کو وہ حضرت امام عبداللہ الکامل کی، حضرت فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ دوسرا واقعہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک سن چکے آپ، امام عبداللہ الکامل کا. اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی ایک شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ بنت علی. عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے مدینہ کے، تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام فرماتی ہیں کسی ضرورت سے میں گئی، آپ کو اطلاع ملی باپردہ میری آمد کی، تو آپ فوری اپنے دربار سے باہر نکل آئے دوڑ کر، اور دوڑ کے نکل کے کہنے لگے یبنت علی، اے علی المرتضیٰ کی شہزادی، واللہ ما علی ظہر الارض اہل بیت احب الی منکم ولانتم احب الی من اہل بیتی. خدا کی قسم روئے زمین پر آپ حضور کی اہل بیت ہیں، آپ سے بڑھ کر کائنات کا کوئی گھرانہ میرے نزدیک نہیں ہے، حتیٰ کہ میرا اپنا گھرانہ، میری اولاد بھی آپ پر قربان، ان سے بھی زیادہ اعز، احب اور اکرم ہے. جو حکم انہوں نے کیا وہ کام کر کے اس کے بعد وہ کہنے لگے، مجھے عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کر کہ وَكَانَ يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، اور وہ کہتے تھے کہ آپ اہل بیت رسول اور خانوادہ علی مرتضیٰ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو بھی کام کوئی شہزادہ آتا، کوئی فرد آتا کر کے تو عرض کرتے، ان کو ہمیشہ عرض کرتے جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہ میری ایک درخواست بھی ہے آپ کے ساتھ، کیا کہ قیامت کا جب دن ہو تو میری شفاعت کر دینا، بھولنا نہیں، بتا دینا ہماری نوکری کرتا تھا، بتا دینا ہماری نوکری کرتا تھا، قیامت کے دن کے عرصات میں میری شفاعت کر دینا. ان سے پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ یہ بنو ہاشم ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ان کے بچے بچیاں نسلیں اگلی، کیا ان سب کی شفاعت ہے؟ انہوں نے کہا ما من احد من بنی ہاشم الا ولہ شفاعت یوم القیامہ. انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور کے خانوادہ پاک بنو ہاشم کا بچہ بچی، جو بھی بچہ ہے چھوٹا چھوٹا، اس کو بھی حق کے شفاعت ہوگا قیامت کے دن، جس کی شفاعت کرے گا بخشا جائے گا. ان کے پاس حق کی شفاعت ہے. اس کو امام اصفہانی نے الاغانی میں بیان کیا، اور امام دینوری نے المجالسہ میں بیان کیا، اور علاوہ بہت سے ائمہ اور علماء نے اس پورے واقعے اور آپ کے پورے کلام کو بیان کیا. عبید اللہ بن عمر القواریری کے طریق سے، اور سعید اور یحییٰ اور سعید بن ابان القرشی کے طریق سے، اور اس طرح اور بھی کافی سارے واقعات کہ اکابر کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتے.